قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمهم الكتاب والحکمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المؤمنون، جس کے اندر سورت کی جو ابتدا ہے وہ بنیادی صفات جو اللہ نے مومنین کی ذکر فرمائی کہ مسلمانوں کے اندر یہ لازماً پائی جانی چاہیے. اور ایک حدیث میں حضرت عمر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی جو پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یعنی جو سٹارٹنگ میں اس کی آیات کی باتیں بتائی گئی ہیں، اگر وہ کسی فرد کے اندر میں موجود ہوں تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اسی لیے اس کی نسبت سے اس سورت کا نام مؤمنون رکھا گیا. یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ نسائی کے اندر میں حضرت عائشہ سے ایک حدیث ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سورۃ المؤمنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی. یعنی جو ان کی تلاوت ہے ان کو فرمایا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اوصاف کے اوپر تھے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے پھر اسی صورت کے اندر فوراً سے جنت الفردوس کے وارثوں کے بعد میں فرمایا کہ میں نے انسان کی تخلیق کی، انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے متوجہ، پھر اس کی اصلیت بتائی گئی. پھر اسی کے ساتھ کہ بالآخر ہر ایک فرد نے مرنا ہے، جو زندگی آنی ہے اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے وہ آپ کے اوپر آئے گی. اس کے بعد موت ہے وہ برحق ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے. پھر ان کے دہرانے کی وجہ کہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت جو ہے وہ تواتر کے ساتھ میں چلتی رہی تھی، اور ان کا جو مقصد تھا، پوائنٹ تھا، وہ ایک ہی تھا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. یعنی الہ ایک ہے. یہ جو انکار کرتے تھے اللہ کا، ان کا بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اور اگر کوئی اب اللہ رب العالمین کی انکار کرے گا تو اللہ کی طرف سے اسے عذاب ملے گا. پھر مرنے کے بعد اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، ان کی نیکیوں اور برائیوں کو حساب ان سے لے گا. ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جو ہے جزا اور سزا سے نوازا جائے گا. اور اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی جو نشانیاں ہیں پھر ان کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. یعنی مومنون کے اندر میں جو دیکھیں کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے فلاح پا گئے مومن. اب مومن کون سے ہیں؟ یعنی فلاح پانے والے مومن وہ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں. 6 صفات یہاں پر بالخصوص جو ہیں وہ تواتر سے. پھر اس کے ساتھ یہ جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی لغویات سے دور رہتے ہیں، ہر طرح کی لغویات سے، فضول بیکار مشغلے، کھیل، کچھ بھی ایسی تفریحی تباہ کی چیزیں ان تمام سے وہ دور رہتے ہیں. پھر وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ ہے مومنین اب اس کو کیوں ادا کرتا ہے؟ کیونکہ جب مومن ادا کرتا ہے تو اللہ کے غربا میں، جو اللہ نے اپنے مخلوق میں سے غربا بنائے ہیں، ان تک جاتی ہے. پھر یہ پاکیزگی، نشو و نما بڑھاتا ہے.
آپ کے مال کو بڑا کرے گا، مال کو پاکیزہ کرے گا، نمایاں کرے گا، اس میں عمدگی لائے گا، اور اس کے ساتھ میں یہ دیکھے کہ وہ تزکیہ نفس بھی کروائے گا، پھر روحانی علائشوں، بیماریوں اور اخلاق ہر طرح کی جو چیزیں ان سے وہ دور کر دے گا۔ تو زکوٰۃ کے اندر میں دو فائدے انسان کو پہنچتے ہیں، ایک تو یہ کہ تطہیر مال، یعنی اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ امیر جب اپنے مال کو نکالتا ہے تو وہ اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے ساتھ میں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، البتہ اس کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کے اوپر محافظت کرتے ہیں۔ اپنے امانتوں اور عہد و پیمان کے اندر امانت رکھوائی جائے تو امین رہتی ہیں، اگر عہد و پیمان کر لیں تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، یعنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ کہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، ایک نماز کا پڑھ لینا صرف پڑھ نہیں لیتے، وہ اس کے اوپر حفاظت بھی کرتی ہیں، اس کو یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری نماز قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر اگلی نماز میں دل لگ جائے، یعنی اگلی نماز کے لیے دل تڑپ رہا ہو، وضو کیا اور نماز ادا کی اور خشوع خضوع کے ساتھ کی، اس کے مناسک کو پورا کیا، اس کے ارکان جتنے بھی ہیں وہ پورے کیا، اپنے شرائطوں کو بھی، تو اس کا مطلب ہے آپ کی پچھلی قبول ہو گئی۔ تو یہ شرائط ہے نماز کی قبولیت کی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے کہا یہی وہ لوگ، پچھلی جتنی بھی خصوصیات بتائیں گے، یہی لوگ وارث ہیں، اور وارث کس کی ہیں؟ الفردوس، یا رسون الفردوس، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایسی جنتیں ہیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جن کے اندر گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں ہے، جن میں لذت والے مشروبات ہیں، ایسی جنت الفردوس۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اے اللہ، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو کیا کرو؟ اللہم، اے اللہ، انی کے بے شک میں اسألک، آپ سے سوال کرتا ہوں، الجنت الفردوس، جنت الفردوس کا۔ اللہ سے جب طلب ہی کرنی ہے جنت تو جنت الفردوس طلب کیا کرے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین انسان کو اپنی تخلیق کی جانب جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ بھئی ثم جعلناہ نطفۃ من قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر چھوڑا، پھر نطفے کو کیا کیا، پھر ہم نے اس کو لوتھڑا بنایا، پھر گوشت، پھر ایک سط جو ہے اسے کسی چیز سے پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ میں اس کا رنگ، نسل، پھر اس کو گورا، وہ تمام کے تمام کہ ایک لوتھڑا، پھر اس کے بعد میں وہ ایک نطفہ جو ہے، پھر وہ علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر میں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مادر رحم کے اندر میں۔ اب اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا اگر یہ سارا پانی جو زمین کے اندر میں ہے اور یہ زمین کی گہرائیوں میں اتار دے، اس کو لے جائیں نیچے، یعنی پانی آپ کو زمین سے ملے ہی نہ، تو کون ہے جو اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے؟ اب یہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین کے نباتات یہ کون اگاتے ہیں؟ ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو؟ یہ پانی ہم چلاتے ہیں کہ تم چلاتے ہو؟ اب اللہ اپنی نعمتوں کے ساتھ میں سوال کر رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان قوموں کا نام، جن کا ذکر کیا گیا، نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کے بعد جتنی بھی اقوام آئی تھی ان تمام کی تمام قومیں جو ہیں انہوں نے شیطان کا ساتھ دیا، اس کے پیچھے چلے، تو اس نے اللہ رب العالمین سے ہی انسان کو بہکا دیا، اور انسان بہت سے مقامات پر صرف اپنی مرضی، اب چوائس اس کی اپنی ہے، لیکن اپنی مرضی کرتے ہوئے بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتا، پھر اس کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ خاص طور پر ان کے اوپر جن کے اوپر انعامات کیے گئے، اب انعام یافتہ وہ جو پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کا حکم دیا گیا، نیک اعمال، اور اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ آیت 53 کے اندر میں اللہ رب العالمین اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اور اختیار کر لینے کے اوپر راضی اور خوش ہو گئے، یعنی اب دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اختیار دی، اختیاری راستہ، باقی کسی مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، چوائس ہمارے پاس بھی ہے، چرند پرند ہمارے تابع کر دیے، نباتات ہمارے تابع کر دیے،
اس کے بعد دیکھیں مویشی جو ہیں یہ، اور سیٹلائٹ کی چیزیں دیکھ لیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ میں بہت ساری اور چیزیں، بحری جہاز ہو گئے، ہوائی جہاز، ان تمام کے اوپر ہم اپنی حکومت چلاتے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمام کی تمام میں نے تمہارے لیے منتخب کر دی، پھر بھی یہ تمہارے اختیار میں دے دی، پھر بھی تم میری نہیں مانتے ہو. اب اللہ نے سب ہمارے اختیار میں دے کے نا، ہمیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ دیا کہ آپ نے میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا. لیکن ہم سرکشی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین ہی کو نہیں مانتے، ہم ان کی بھی نہیں مانتے، اور ہم ان کی ماننے کے اوپر مائل بھی نہیں ہوتے، سننے کے اوپر بھی مائل نہیں ہوتے بعض کا. تو پھر اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حق کے ساتھ ساری باتیں کھول کر ان کو بیان کر دیں گے، یعنی ان کے نام اعمال جو ہیں ان کو ہم واضح طور پر بتا دیں گے کہ ان کے کیا کیا اعمال تھے. پھر اس کے بعد وہ بول اٹھیں گے کہ یہ کتاب، یعنی نام اعمال کی کتاب، یہ تو بالکل صاف ہے، یعنی سبحان اللہ، یہ کتاب تو بول پڑے گی. پھر اس کے بعد میں چاہیے بولے گی کیا؟ نام اعمال میں جب ہم دیکھیں گے نا، ہم کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس سے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا. تو وہ انسان کی گواہی دے گی، انسان کے خلاف اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جو بھی وہ کام کیا کرتا تھا ان تمام کی وہ گواہی دے گی. پھر اللہ فرماتے 66 کے اندر میں آیات سن کر واپس چلے جاتے ہیں، یعنی کچھ بھی عمل میں نہیں لیتے، ویسے واپس چلے جاتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، میری آیتوں کو فسانے سمجھتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں. اہل عرب قرآن سنتے، پھر کعبہ کے باہر جو بیٹھ کر وہ مجالس کیا کرتے تھے، پھر ٹولیاں بنانا، پھر اس میں اکڑتے بگڑتے، قرآن کے اوپر تنقید کرتے، راتوں کو بیٹھ کر قصے کہانیاں کرتے، اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے کہ یہ قابل قبول چیز نہیں ہے، یعنی ہم نے اس کو نہیں لینا. چلو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، اب اس پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول کیوں بنا کے ان کے درمیان میں بھیجا. سب سے مین جو اللہ نے کہا کہ میں نے انہی کے اندر میں سے ان کا رسول بنا کر بھیجا، اس کا امانت دار تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، صداقت تھی، ان تمام اوصاف کے ساتھ میں نے ان کے درمیان کھڑا کیا. سب سے بڑی وجہ کہ وہ ہم زبان، ان کی زبان کو جانتے تھے، ایک ہی زبان کے تھے. پھر وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی نیچر کو سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ محمد کو سمجھنا، محمد نے لوگوں کو سمجھنا جو تھا کہ دین کی طرف لا رہے تھے، تو ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے. اور دوسرا، اللہ کی جو سنت ہے نا، سنت الہی، وہ یہی ہے کہ اللہ انبیاء اسی قوم کے اندر میں سے ہی کھڑا کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھے سے رہنمائی فرما سکیں. پھر کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر پریشانی لاحق ہو جاتی تھی کہ کیوں نہیں مانتا ہے، ایسی کیا ان کے ساتھ میں کیا جائے کہ یہ فوراً سے مان جائیں. تو اس کے ساتھ میں اللہ نے فرمایا ان کو پچھلی قوموں کے حوالے دے دو، اور یہ اپنی پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کریں کہ ان کے اوپر بھی میرا عذاب آ گیا تھا، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اس کے اندر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. پھر اس کی کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے انعامات کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یعنی اسماعیل کی وجہ سے زمزم کا ملنا، پھر مقام ابراہیم، اور پھر حضرت ہاجرہ کی نسبت سے ہمیں صفا مروہ، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت ہیں. اور اللہ جو ہیں وہ شرک کے علاوہ باقی تمام کو معاف کر دیں گے. اب اللہ کے گھر میں اگر کوئی کھڑا ہو کے اور وہ تمام کام مناسک بھی کر رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو اجاگر بھی کر رہا ہے، اور وہاں اس کے دل میں شرک ہے، تھوڑا سا ہی کہیں اس کا ایک اللہ رب العالمین کے بارے میں نا ایک شک ہے، تو اس کا دین چلا گیا، اس کی وہ عبادتیں ریاض سے کچھ بھی نہیں ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بار بار قصے کی وجہ جو ہے نا وہ یہی تھی کہ وہ یکسو تھے، مطیع اور فرمانبردار تھے، اللہ کی سننے والے تھے، اپنی من مرضی نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے 99 آیت کے اندر میں فرمایا کہ جب موت کا وقت انسان کے اوپر آئے گا، یہ ہر ایک انسان کے اوپر آئے گا، اس وقت وہ دنیا میں واپس پلٹ کر جانے کی حسرت کرے گا، اور ساتھ میں وہ کیا کہے گا کہ میں اچھے کام کر لوں گا، آج مجھے صرف اللہ رب العالمین آپ واپس بھیج دے. تو اللہ نے، میں کوئی لغویات نہیں کروں گا، میں وقت کا ضیاع نہیں کروں گا. تو اللہ فرمائیں گے یہ تمہاری مہلت اب ختم ہو چکی، اب تم اس سے نہ آگے بڑھ سکتی ہو اور نہ کچھ. اور ان کے درمیان یعنی آخرت کے دن میں ان جہنمیوں کے درمیان میں ایک اوٹ دے دی جائے گی، پھر اس کے بعد وہ اسی کے اندر میں ہی رہیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں کوئی نیک اعمال کرنے والا ہو، وہ چاہے تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، میں اس تمام کا اجر بھی دوں گا، اور اس کے نام اعمال میں بھی اس کو لکھ لیتا ہوں. پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالو، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو اگر ہم نیکیوں کے مواقعوں کو ضائع کرتے رہیں گے تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے خسارے کی بات ہے.
پھر اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہ لانا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا بدبختی کیا ہے کہ ہماری لذتیں اور ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئی ہیں، ہماری بدبختی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ 108 اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا، ان کا جرم کیا ہوگا کہ اتنا شدید اللہ کا غصہ کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ ان کا جو جرم ہے وہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے آیات کو جو مانا نہیں ہے، ایمان نہیں لائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، دھتکارا، اور اس کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر، اور جب فیصلے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یعنی وہ ابدی ہے، ابد کی زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ جو قد افلح المومنون سے شروع ہونے پر آیت ہوئی ہے اور انہ لا یفلح الکافرون پر جا کے ختم ہوئی ہے، مومنین کی صفات کے بعد میں اللہ نے فرمایا یہی وہ کافر ہیں، یعنی جو یہ کام سارے کرتی ہیں وہ کافر ہیں۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور نور کا جو مرکزی موضوع ہے وہ معاشرے کے اندر میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنا اور عفت اور عصمت کو فروغ دینے کے لیے جو ضروری احکامات تھے ان کی تکمیل، اور پچھلی صورت کے اندر جو مومنین کی چند خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی تو انہی میں سے ایک اہم خصوصیت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں، تو اسی کے اندر میں یہ صورت آئی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے شروع کے اندر ہی جو ہے وہ شرعی حیثیت سے زنا کی شرعی سزا بیان فرما دی، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جس طرح زنا انتہائی گناہانہ جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے۔ اور اس کے اوپر تو بلکہ یہ آیا کہ قانونی سزائیں بھی مقرر ہیں، اور غالب گمان ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد جو ہے وہ تقریباً 6 سال نازل ہوئی، اور قبیلہ بنو مصطلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے زعیم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ تو اسی سفر کے واپسی کے اوپر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی بے بنیاد تہمت لگائی تھی، اور اسے مدینہ میں بڑے پیمانے کے اوپر شہرت بھی دی تھی، پھیلا دیا تھا، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے۔ تو اس صورت کی 11 سے 20 آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے براعت کے طور پر نازل ہوئیں، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گناہ و جرم کیا تھا ان کو معاشرے میں فحاشی پھیلانے اور ان کے خلاف جو ہے وہ سخت وعید سنائی گئی تھیں۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین یہاں خواتین کو پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور اسی صورت میں اور بھی کئی احکامات دیے گئے، مثلاً کسی دوسرے کے گھر جانا، کسی دوسرے کے گھر سے کھانا وغیرہ کھانا، ان تمام کے احکامات جو ہیں وہ سورۃ النور میں دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہاں جو سورۃ انزلناہا بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس صورت کے نزول کی اہمیت کی جو وجہ ہے وہ مفصل بیان کی ہے، اور وفرضناہا یعنی اس صورت کے اندر میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام
فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا احکام جو نازل کیے گئے ہیں ان احکامات کو ہر ایک فرض کے اوپر لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہ یہ میرے لیے نہیں اتری ہے، کسی اور کے لیے اتری ہے، ہر ایک فرد کے لیے جو بحیثیت مسلمان معاشرے کے اندر اپنا کوئی بھی کردار رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ تمام احکامات فرض کیے گئے ہیں۔ اب اس پر دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ عموماً نسب کی حفاظت کا حکم ہمیں دیتا ہے، تو زنا کا جو جرم ہے وہ حرام قرار دیا گیا، یعنی یہ حرام ہے کیونکہ اس سے نسب بھی بگڑ جاتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ولد زنا بھی کہلائے جاتے ہیں، معاشرے میں مقام مرتبہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ان کو، تو اس لیے اس کا جو ہے وہ یعنی حسب نسب جو ہے وہ اس کا مکس ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تو منع کیا گیا۔ پھر اس پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس میں سے وہ مومنات والی جو مومن یا مومنہ کی جو صفت ہے وہ نکال لی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے ایمان تک آپ کا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ زانی کے حال کے اوپر رحم نہ فرمائے اور وہ اسی حال میں مر گیا تو وہ اس ایمان کی حالت سے بالکل خالی ہو کے مرا۔ یعنی دیکھیں نا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کے متعلق کہا تھا کہ منافقت بہت برا جرم ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین زنا کا کہہ رہے ہیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے، تو اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتی ہے۔ ابن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، زنا کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر حدود نافذ کی ہیں اور شدید ترین مذمت کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ آپ کے اوپر 40 دن بارش ہوتی رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک گناہ گار جو جسے گناہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر حد جاری کر دیں۔ پھر آیت نمبر جو 4 ہے، یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم، جھوٹی گواہی دینا، اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، یعنی بغیر تحقیق کے یا ایسی بات کہہ دینا جو اس شخص کے اندر موجود نہیں تھی، اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا کہ یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے، یعنی یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اب دنیا میں اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو اللہ کے عذاب سے وہ بالکل بھی نہیں بچتا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں آیت 5 کے اندر کہ ایک ایسی خوشخبری ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ماضی میں غلطی کر بھی چکا ہو تو اللہ اس کو درگزر کر دیتا ہے صرف معافی مانگنے سے۔ پھر آیت 6 کے اندر میں 4 مرد لانے کی گواہی، اور اگر 4 مرد نہ لا سکے گواہ کے طور پر تو 4 مرتبہ قسم کھائیں۔ 5ویں مرتبہ قسم کھانے کا انداز یہ ہوگا کہ اگر میں غلط ہوں یعنی میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آیت 10 سے واقعہ افک جو ہے اس کے متعلق آیات آ رہی ہیں کہ ایک غزوے میں جب غزوہ بنی مصطلق تھا اس کے اندر میں تشریف لے کر گئے تو یہ دیکھیں یہ تہمت لگائی گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر، اور سب سے بڑا کردار عبداللہ بن ابی کا تھا اس کے اندر میں، اور مسلمان بھی کافی سارے شامل ہو گئے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جو اہل و عیال تھے ان کو اذیت دینا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، حضرت ابوبکر نے بھی اور ان کی حضرت عائشہ کی والدہ نے بھی، کہ اگر آپ سے کچھ ایسا غلط کام ہوا ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی بہترین فیصلہ کرے گا، تو اللہ نے 10 آیات جو ہیں وہ برات کی نازل فرما دی۔ اسی کے اوپر اللہ نے پھر فرما دیا کہ جب تم کسی بات کا شعور نہیں رکھتے، کسی بات کو جانتے نہیں ہو تو اس بات کی اشاعت مت کرو، یعنی کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے مت پھیلایا کرو، تحقیق کرو اس کے بعد میں اس کی اشاعت کرو، اور یہی اخلاق ہے۔ جو قرآن اور جو شریعت ہمیں اخلاق سکھا رہی ہے وہ اسی کے اندر میں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے متعلق کوئی بات کرنی بھی ہے تو بھی تحقیق کریں، کسی کا دفاع کرنا ہے تو بھی تحقیق کریں۔ اور بہتان تو اگر پاک دامن بولی بالی عورتوں پہ بہتان ہے یا جو عورتیں ہیں وہ اپنے مردوں پہ لگا رہی ہیں، تو ایک ہی شریعت کا قانون ہے، 4 گواہ لے کے 4 گواہ نہیں لے کے آ رہے تو 4 مرتبہ پر قسم کھائیں، اور 5ویں مرتبہ میں الفاظ یہ ہوں کہ اگر میں جھوٹی یا جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ پھر اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ استغفر اللہ، اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا، یعنی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر الزام لگانے کا، تو اس سے تم توبہ کرو، بخشش طلب کرو، کیونکہ یہ الزام تراشی کرنا فاحش اور غلط کاموں کا فروغ دینا، ان کو فروغ دینا ہوتا ہے، یعنی ان کی اشاعت کرنا ہوتا ہے۔
بار بار کہی جا رہی ہے کہ نازک معاملات ہیں، اس لیے تمہیں خود اس کو سنبھالنا ہے، باز رہو، رکے رہو، کیونکہ پاک دامنی جو ہے انسان کے اوپر پاک دامنی جو ہے وہ اللہ سے جتنی بھی ہے اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اگر دنیا میں کوئی پاک دامن عورت یا مرد کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ اس کو ہاں ٹھیک ہے ہم بہت ٹائم لگتا ہے، معاشرے میں بگاڑ ایک لمحوں میں آتا ہے اور معاشرے کے اندر میں سدھار جو ہے اس کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر الزام دھر دینا اور یہ بھی نتیجہ نہ سوچنا کہ بھئی ان کے ساتھ میں کیا رویہ ہو سکتا ہے، ان کو نقصان بھی مل سکتا ہے یا ان کے گھر کے اندر میں فساد پھیل سکتا ہے یا ان کی ذات کو، روح کو جو ہے وہ نقصان دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے بار بار تاکیدی حکم دیا گیا کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر میں کوئی بھی ایسا تہمت کا الزام نہیں لگانا، اور یہ انسانی صفات میں بھی شامل نہیں ہے، جو مومن ہو تو وہ ایسے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر کوئی کسی نے ایسا کر بھی دیا، اسے گواہی بھی دے دی اور وہ جھوٹا بھی ہو گیا تو اس کی جو گواہی ہے کبھی بھی زندگی میں۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں ایک قانون بتا دیا، ہم اس سے پہلے گناہ کر چکے تھے، ہم نے اس کی حدود نہیں لی، حدیں نہیں لگی اور توبہ طلب کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں میں غفور و رحیم ہوں، میں بخش دوں گا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں جس کے اوپر آپ کے اوپر حد لگ گئی، زنا کر لیا، تہمت، ٹھیک ہے، ان کی الزام تراشیوں کے اوپر آپ کے اوپر حد بھی لگ گئی، کوڑے بھی لگے، رجم بھی ہوا، کچھ بھی ایسا آپ کے ساتھ میں کیا گیا، اب اللہ کہتے ہیں حد لگے ہوئے انسان کی گواہی طلب نہیں کریں گے کسی بھی موقع پر، وہ دنیاوی ہو کہ دینی ہو۔ پھر جو اللہ نے 26 آیت کے اندر میں بتایا کہ خبیث باتیں جو ہیں وہ صرف خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، یعنی یہ جو واقعہ تھا جس کا سبب بنا تھا، جس کے نزول میں یہ آیات 10 اتاری گئی تھی، معاشرتی حساب سے یہ بہت زیادہ برائی پھیلانے کا تھا، یعنی زندگی کے آداب اور یہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے اندر میں، تو اللہ نے فرمایا ایسے خبیث لوگوں کا کام ہے، وہ اس طرح کی تہمتیں لگاتے رہتے، تو آپ اس کے نتیجے میں خاموشی اختیار کریں، صبر کریں اور استغفار طلب کریں۔ اب اسی کے ساتھ میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ کسی کے بھی گھر میں اچانک سے نہیں جانا، اگر تمہارا کسی کے گھر میں جانا ہو بھی رہا ہے تو اچانک سے نہیں جاؤ، اطلاع دو، اور اگر تم وہاں پر چلے بھی گئے ہو اور کوئی عورت تمہیں اکیلی مل رہی ہے تو تمہاری نیت اس کے اوپر خراب بھی ہو گئی ہے جیسا بھی آپ کا، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اب دیکھیں نا، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ واپس پلٹ جائیں، آگے وہی آ رہا ہے کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے واپس پلٹ جاؤ تو تم واپس پلٹ جاؤ، اسے انا کا مسئلہ نہ بناؤ، 3 مرتبہ میں نوک کرو، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، اگر اندر سے کہہ دیا جائے اب بھی نہیں ملنا بعد میں ملیں گے تو اسے آڑ نہ سمجھیں اور اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اب یہ اللہ رب العالمین گھروں کے اندر داخل ہونے کے تھوڑے سے آداب سکھا رہے ہیں۔ پھر جو خالی گھر ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کسی کا بسیرا نہیں ہوتا، یا جو ہمارے عموماً مسافر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں قیام کے لیے، اگر وہ بنے ہوئے ہیں وہاں پر یا ہوٹلز وغیرہ، تو ادھر آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جو گھر آباد ہیں، آبادیوں کے اندر میں شامل ہیں، وہاں بغیر اجازت کے آپ نے گھروں میں داخل نہیں ہونا، چاہے اس گھر کے اندر میں خواتین ہی کیوں نہ ہوں اور خواتین ہی ان کے گھروں کے اندر میں جا رہی ہیں تب بھی اجازت طلب کریں گی۔ اب اللہ نے پھر کچھ احکامات جو ہیں وہ نازل کیے اس میں پردے کا، کہ جو خمار اپنی اوڑھنیاں ہیں ان کو اپنے سینوں کے اوپر ڈالو، یعنی اب دیکھیں سینے کے اوپر کب ڈلے گا، شولڈر سے سینے کے اوپر نہیں آتا، سر کے اوپر ڈالیں گے تو ہمارے سینوں کے اوپر کور ہوگا، تو یہ سر کا جو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں بھی قرآن پاک میں سر کا پردہ نہیں ہے، تو سر کا پردہ لازماً ہے، کیونکہ سر پہ کوئی چیز ڈلے گی تو وہ ایک پوری چادر ہوگی جو سر کے اوپر ڈلے گی، تو وہ سامنے بھی آئے گی اور پیچھے سے بھی سارا اس کو کور کرے گی۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ پاؤں زمین پر نہ مارتی ہوئی چلو، اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرتی پھرو، ایسے زیورات مت پہنو جو بجنے والے ہیں، یا کچھ ایسی باتیں کوئی ایسی چیزیں جو آواز پیدا کرتی ہیں، وہ چاہے آپ کے جولری کے اندر میں ہو، چاہے وہ آپ کے جوتوں کے اندر میں ہو، چاہے آپ کے وہ کلچیز پرس کے اندر میں ہو، جو آوازیں پیدا کرتی ہیں، جو متوجہ کرتی ہیں، ان چیزوں سے گریز کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ نے اپنی زینت کا اظہار کرنا بھی ہے تو اپنے محارم جو محرم ہیں آپ کے، یعنی آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، پھر آپ کے سسر، پھر آپ کے جو شوہر ہیں ان کے بیٹے، یعنی آپ کے سوتیلے بیٹے، ان کے سامنے میں ہو جاتی ہیں، آپ نے ظاہر کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی جن سے محرم کی صرف اتنی تعریف ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہوتا
وہ محرم ہیں، جن سے نکاح ہو جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے. تو غیر محرموں سے نکاح اگر ہو سکتا ہے تو پردے کا بھی حکم ہے، اور پھر ان کے سامنے زینت کا اظہار کرنے سے بھی منع کیا گیا. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا ہے رجحان کسی کے ساتھ میں تو نکاح کا پیغام بھیجو، اور نکاح کا پیغام بھیجتے ہوئے تم مقرر کرو مہر کو بھی. تمہارا مقصد صرف اور صرف زنا نہ ہو یا شہوت نہ ہو، یا اس پر دیکھیں کہ اگر رشتہ بھیجا گیا ہے تو وہاں پر ہاں کرنے میں تاخیر نہ کی جائے. یہ بھی احکامات اللہ نے یہاں پر بتائے. پھر اسی کے ساتھ یہ جو آیت نور ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورت نور رکھا گیا ہے. یعنی اللہ ہر معنیوں کے اوپر جو ہے وہ آسمان زمین ہر طرح سے وہ نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود بھی نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا بھی دے تو اس کے چہرے مبارک کے انوار و جلال اور حد نگاہ تک ساری مخلوقات کو جلا کر رکھ دیں. یعنی اتنی اللہ رب العالمین کے چہرے کے انوار و جلال ہیں، اور اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت سارے کے سارے منور ہیں. اسی طرح نور کا جو منبع ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت ایمان نور ہے، اللہ کے رسولوں کا اس کے مومن بندوں کے اوپر ان کے دلوں میں معرفت الہی یا اللہ کی پہچاننا، اور اللہ کا دیا ہوا جو وہ نور ہے ان کو وہ عطا کیا گیا، اور اس کی وہ روشنی سے حق تلاش کرتے ہیں. پھر اللہ کا نور کہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کے آتا ہے. وہ ہر مقام پر جہاں جہاں ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے نور سے ہماری مدد کرتا ہے، یعنی وہ اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ان مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے. یعنی مومن کون ہے؟ جس کا ہر ٹائم میں مساجد کے اندر میں دل لگا رہتا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی نمازوں کا جو کچھ حصہ ہے وہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، اور ان قبور کو یعنی قبرستان، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، یعنی وہ چمکتا ہوا روشن نظر آتا ہے ان کو. تو مردوں کے لیے مساجد اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں، یعنی جہاں قرآن کی تلاوت سے وہ دین کی مجالس وغیرہ سے روشنی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین مومن عورتوں کو جو گھر کے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں اور ان کی جابز وغیرہ سے جو بھی وہ کرتی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل نہیں ہوتی. یعنی وہ اپنی مشکلات میں بھی، اپنی ٹف روٹین کے اندر میں بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتی، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتی. تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ گھر ہو یا باہر ہو، ہر وقت میں جو ہے وہ نماز ادا کرنا، اور اس کے لیے دوڑنا، کیونکہ اللہ کی طرف دوڑنا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنا. پھر دنیا کی زندگی کے وہ دھوکہ ہے، فریب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جس کو اللہ نے خوشنما بنا دیا وہ صرف سراب ہے. اس میں مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ریت ہے، صحرا کے اندر میں ایک شخص جاتا ہے اور سورج کی چمک سے اسے لگتا ہے کہ وہ پانی ہے. جب وہ قریب جاتا ہے، اپنی مٹھیاں پھیلاتا ہے، ہتھیلیاں پھیلاتا ہے، تو اسے سوائے سراب کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. تو اسی کے ساتھ اللہ نے فطرت کی بات کی کہ فطرت بھی سلیم نہیں، ایمان بھی نہیں، اور عمل صالح بھی نہیں، علم کی روشنی بھی نہیں. تو فطرت کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے. یعنی فطرت، اللہ نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا وہ اللہ کا نور ہے، اس کی معرفت کے ساتھ میں اللہ کی یاد. پھر اللہ ہم سے کچھ سوال کریں کہ تم نہیں دیکھتے ہو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ قائم ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو ہر مخلوق جو بھی اس نے بنائی ہوئی ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اس کی تسبیح کرتی ہے. حالانکہ ان کی تسبیح ہمیں معلوم تو نہیں ہوتی، لیکن ہر جو چرند پرندے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی جو دین کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ علم کی رہنمائی، اور ایک ہوتی ہے توفیق کی رہنمائی. علم آنے کے بعد اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی اللہ ہی خود دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے صرف، یعنی کہ علم ہو، اس علم کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی نہیں، پھر ایمان کیسا ہے ان کا؟ یعنی جو منافق ہیں وہ اللہ کے رسول کے اوپر راضی ہی نہیں ہے تو ان کا ایمان کیسا ہے؟ تو اب اس کی وجہ کیا؟ منافقین کی وجہ، کیونکہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چور، ایک نفاق تھا. پھر آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مفلحون اور فائزون، یعنی یہی فلاح پانے والے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ شرائط کیا ہیں ان کی. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر لبیک کہنا، یعنی فوراً سے ماننا، اور اس کے ساتھ میں جو قرآن اور سنت بتا رہا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تبھی وہ کامیاب ہے.
اللہ 53 میں بتا رہے ہیں جس کام کے لیے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، یعنی وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی، منافقین کی بات ہی چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں جنگوں میں نہ لے کے جائیے تو ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے. تو اللہ یہاں انہی کی طرف کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب تم سے قسمیں کھانا نہیں، دستور کے مطابق اطاعت ہے، کر کے دکھاؤ، تمہاری سچائی جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. یعنی تم اپنے دستور کے مطابق، جو دستور ہے اس کے مطابق تم صرف اپنی اطاعت کر کے دکھا دو. پھر اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر میں بار بار تکرار کر رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو. اب اس پر دیکھیے اطاعت جو ہے اللہ رب العالمین کی، اس پر تو ہم نے کچھ آپشن ہی نہیں ہے، ہم نے جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، گر گرانا ہے، رونا ہے، جیسے بھی ہم نے اللہ رب العالمین سے اس کی. اب جو اطاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسی ہے؟ ان کی احادیث کو اجاگر کرنا، ان کی احادیث پہ عمل کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانا، یہ اطاعت رسول ہے. اللہ رب العالمین کافروں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کافر جتنا بھی عرصہ زمین کے اندر میں رہ لیں، ہنس لیں، کھیل لیں، یہ زمین میں جو ہیں وہ جتنا مرضی کما لیں، لیکن یہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور ایک وقت آئے گا جب وہ ان کو پکڑے گا اور ان کو سخت ترین سزائیں دے گا. آیت 60 میں اللہ رب العالمین 2 شرائط بتا رہے ہیں پردے کے متعلق کہ جو بوڑھی عورتیں ہو چکی ہوں، جن کو شادی کی کوئی حاجت نہ ہو، نہ کوئی امید ہو ان کو، یعنی یہ ایجڈ خواتین ہیں، تو اگر وہ اپنی چادریں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈھیلی بھی کر لیں تو ان کو کوئی اعتراض، ان کے اوپر کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی گناہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ تھوڑی سی اپنی زینت کا اظہار کر بھی دیں، یعنی نمود و نمائش کے حساب سے نہیں، نمائش کے لیے تو کبھی بھی زینت کا اظہار نہیں کرنا، اللہ کو سخت ترین ناپسند ہے. ویسے اگر وہ اپنی زینت کا اظہار کرنا چاہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو ایجڈ خواتین ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے آپس کے جو تعلق ہیں ان کے لیے میں نے ان کے دلوں کو وسیع کر دیا، یعنی ان کے دلوں میں موسط پیدا فرما دی. پھر وہ ایک دوسرے کے جو کھانے ہیں وہ ان کے اوپر دعوتیں دیتی ہیں، پھر ایک دوسرے کی جو ہیں جھکنے میں وہ جھجک اور آر محسوس نہیں کرتے، پھر رشتوں کو نبھاتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ اسی آیت میں جو ہے 61 اس کے اندر میں دوستی کا ذکر کیا گیا کہ دوستی جو ہے وہ ایک ایسا خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے بھی بہت زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بہترین مثال سیدنا ابو بکر صدیق ہے ہمارے پاس، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی اور آخری ایام، آخری وقت تک جو ہے ان کو نبھاتے رہے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ جب بھی ان کو پکاریں تو ادب کے ساتھ پکاریں، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں صرف اس لیے کہ مجلس میں نہ بیٹھیں، کہ کوئی حکم آئے تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، ہم یہ کہنے والے بن جائیں کہ جی ہم اس مجلس میں، اس محفل میں موجود نہیں تھے تو اس لیے ہم لا علم ہے. تو اللہ نے کہا یہ جان بوجھ کے وہاں سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حجتیں پیش کر سکیں. تو ایک ہی چیز اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا استغفار کرو اور اللہ رب العالمین تمہارے اندر کی تمام برائیوں کو دور کر دے گا، مخالفت جو ہے وہ اس کو بھی ختم کر دے گا، فتنوں بھی تم لوگوں کے درمیان میں سے مٹا دے گا. لیکن کرنا کیا ہے کہ کثرت سے استغفار، یعنی استغفار کی تسبیح جو ہے اس کو کثرت سے کرنا ہے. اور بار بار اللہ رب العالمین ایک ہی چیز کہتے ہیں توبہ کرو، یعنی استغفار جو ہے وہ بھی توبہ کا، کہ توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، رو اور اس کو تہجد میں مجھے یاد کرو تو میں تمہاری تمام توبہ کو سنوں گا بھی صحیح اور گناہوں کو بھی معاف کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمارے پاس ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میں حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے، میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہوں. کس چیز کی؟ اب ظاہر سی بات ہے تسبیحات بہت ساری ہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فرمایا کہ میں استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں. اب سورہ فرقان اسی پارے کے اینڈ میں تھوڑی سی، جو سورہ فرقان ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے جو مختلف اعتراضات تھے ان کا جواب. دیکھیں جتنے بھی صورتوں کے نزول ہیں نا وہ اعتراضات کے جواب میں موصول ہوئے ہیں. یعنی جب اہل مکہ اعتراض کیا کرتے تھے تو اللہ نے وہ اعتراض بھی بتایا، پھر ان کے ساتھ میں ان کا جواب بھی بتایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں جو انسان ہے اس کے لیے میں نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ یہ یاد دلا کر کہ بھی اللہ کی نعمتیں تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری، پھر توحید، پھر اقرار، پھر شرک سے علیحدگی، ان تمام امور کی طرف دعوت دینی ہے، یعنی لوگوں کو راغب کرنا ہے. پھر اینڈ پہ جو ہے اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں ان کی خصوصیات بیان فرمائی اور ان کے سلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب
رکھا ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر میں جو پہلی آیت ہے کہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچ سکیں۔ دوسری آیت یعنی اس کی تقدیر جو ہے وہ مقرر ہے۔ اب جو تقدیر ہے وہ انسان کی بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید، اور کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں لے کے جا سکتی اور نہ ہی اس کے اندر میں کچھ اضافہ اور کمی کر سکتی ہے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ آیت 4 کافی لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن محض جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ گھڑا ہوا نہیں، بلکہ یہ محمد نے خود نہیں لکھا، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، اور یہ جو تم بولتے ہو وہ بہت بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس کے اوپر تم لوگ آج اتر آئے ہو، یعنی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ کتاب رہنمائی کب کرے گی؟ جب انسانوں کے پاس اس کا علم ہوگا، اور صحیح علم آنے کے بعد میں اس کی رہنمائی۔ پھر اللہ نے پیغمبر کی کہ بہت عاجزی کرنے والے انسان ہوتے ہیں پیغمبر، پھر عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف نہیں جاتے، یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں جاتے، یعنی کھانا پینا خرید و فروخت تمام کام شریعت کے حساب سے چلتے ہیں۔ پھر آیت 15 میں اللہ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا جو ہے یعنی بدلہ وہ میں عطا فرماؤں گا۔ یہ تم جو آج کہتے ہو اپنے معبودوں کو کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، تو اس دن اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کے پاس میں کوئی بھی ایسا جواب نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے جو الہ ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں، یہ معبود ہیں، وہ ہمیں اس عذاب سے بچا سکیں۔ ان کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہوگا، کوئی ایسی ان کے پاس شخصیت نہیں ہوگی جس کے در پہ وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی آپ ہمیں بخشوا دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ اب اس میں دیکھیں مال بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش، اور بعض اوقات لوگ بھی آزمائش ہوتے ہیں، اور اللہ انسانوں کے اوپر آزمائش اور تکلیف کیوں ڈالتے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ میرے بندے ہیں وہ صبر سے کام لیں اور جج کر سکیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ استقامت پہ ہے، صبر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔